تو ایمل ولی نے دوسری تیسری اہم بات انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج بڑی خوشی ہے تو افسوس کا مقام کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. کہتے ہیں تو افسوس کا مقام, لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جناب آرمی چیف صاحب, آپ اور ہمارے مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے لوگ آج ایگزیکٹلی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو میرے دادا اور پردادا کرتے رہے. ولی خان اور باچا خان کی بات لے کے آئے کہ جو باتیں میرے دادا اور پردادا کرتے رہے وہ باتیں آج آپ کریں. اور وہ باتیں کیا تھیں جو ان کے دادا اور پردادا کرتے رہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ملیٹنٹ ہیں, یہ عسکریت پسند ہیں, یہ جن کو جہادی آپ کہتے ہیں, یہ آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہو سکتے, اسٹریٹجک الائنس نہیں ہو سکتے, اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ بات آج انہوں نے وہاں پر کہی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں فتنۃ الخارج, لیکن یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد کوئی اور آ کے کہے کہ نہیں یہ تو ہمارے پارٹنرز ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ کہی گئی. پھر انہوں نے اینڈ پہ 3-4 انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی. ایک انہوں نے ریکمنڈیشن دی, انہوں نے کہا جی ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, اور جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, اور جو جس کا جرم ہے نا وہ سامنے ہے اور وہ معافی مانگے. اچھا, اس میں انہوں نے مخاطب ہوئے وہ جو ہے آرمی چیف سے بھی مخاطب ہوئے. آرمی چیف نے اپنی بریفنگ میں ایک بات کہی تھی آصف, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررزم کی حمایت کرنے والے یا ریاست مخالف ہونے والے کسی بندے کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے. اور انہوں نے نام نہیں لیا, نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ میری فوج کے اندر بھی ہم احتساب کیا ہے, اور ایک جنرل ہے جسے ہم نے گرفتار کیا, اور آپ دیکھیں گے اس کو سزا ہو جائے گی, اور آئندہ جلدی آپ دیکھیں گے سزا ہو جائے گی. بیسیکلی آرمی چیف نے نام لیے بغیر فیض حمید کا ذکر کیا آج کی بریفنگ میں. ہاں, انہوں نے کہا جی ہم کسی کو, ہم جو احتساب کی بات کر رہے ہیں اپنے اندر بھی کر رہے ہیں, جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے, سب سے مشکل کام تو ہوتا ہے نا, اپنے کہتے ہیں ہم اپنے اندر بھی کر رہے ہیں اور باہر بھی کر رہے ہیں, اور دہشت گردوں کو چھوڑیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی آج آپ نے کہا کہ جی احتساب کریں گے, اور آپ نے کہا کہ آپ اپنے بھی بندے کا احتساب کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی سب کا احتساب ہونا چاہیے, ججوں کا بھی ہونا چاہیے, جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے, سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. ویری گڈ. پھر دوسری انہوں نے کہا جی ڈیولیوشن آف پاور ہونا چاہیے, کہ ملک میں آپ ڈیولیوشن آف پاور لے کے آئیں, اور ڈیولیوشن آف پاور کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. یہ موٹی موٹی انہوں نے باتیں کی. میرے خیال میں